بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بناؤ سنگار کرے اور صاف ستھرا رہا کرے۔ یہ عورت کا ایک فریضہ بھی ہے اور اس کی گھر کی خوشگواری اور اتفاق اور محبت کی وجہ اور سبب بھی ہے، اور ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو وہ آرام دہ باتیں کہے، وہ چیزیں سامنے رکھے، وہ صفائی اور ستھرائی رکھے کہ جس کی بنا پر اس کا شوہر اس سے خوش ہو اور اس کے اوپر اگر کوئی غم، فکر، پریشانی، ٹینشن، مرض ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ اور اس میں بڑا کردار عورت ہی ادا کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ جیون کی ساتھی ہوتی ہے اور وہ زندگی ساتھ گزارتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ کوئی عورت جب وہ اپنے گھر میں رہتی ہے تو مشکل سے کبھی غسل کر لیتی ہے یا صفائی ستھرائی کر لیتی ہے، ورنہ عام طور پر ایسی نظر آتی ہے جیسے کہ بنگی ہوتے ہیں، یا جیسے کہ زمانے بھر کے نوکر اور خادم، اس طریقے سے کہ کبھی اپنے جسم اور صفائی کی طرف خیال ہی نہ رہا۔ اور یہی عورت جو آپ کو عجیب سی کیفیت میں نظر آتی ہے، جس کے ساتھ بات کرنے کا بھی آپ کا جی نہیں چاہتا، لیکن اسی عورت کو اگر باہر سے دعوت مل جائے اور کسی تقریب میں جانا ہو یا ایسے ہی رشتہ داروں کے ہاں جانا ہو، مقصد گھر سے باہر نکلنا ہو، تو یہی عورت اپنی بناؤ سنگار اس طریقے سے کر لیتی ہے جیسے کہ جناب یہ ایک نواب کی بچی ہے۔ اور عام طور پر عورتوں کے اندر یہ مرض پایا بھی جاتا ہے، جس کی بہت بڑے اثرات ہم سب کے سامنے ہی ہے کہ ایک عورت گھر میں رہتی ہے، پرانے پٹے کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور جب گھر سے باہر جاتی ہے تو ان کے لباس بڑے عمدہ ہوتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے لباس ان کے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں تو یہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کے اندر تکبر ہے، اور تکبر کے بنا پر یہ عورت اس طریقے سے کرتی ہے تاکہ باہر میں جاؤں تو ہر آدمی، ہر عورت میری تعریف کرے۔ اور عورتوں کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ جب وہ ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو ایک دوسرے کے لباس کو غور سے دیکھتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے زیور کو عجیب انداز سے دیکھتی ہے، اور وہ تقریباً تمام کے تمام چیزوں کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتی ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں اور فرمائشوں میں کہ فلاں عورت کے تو اس قسم کے لباس تھے اور فلاں عورت کے اس قسم کے زیور تھے، یعنی یہی گفتگو ان کا محور ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر ان کا چال چلن ہوتا ہے، جو انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، اور اس سے ہر عورت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے اگر بناؤ سنگار ہے تو اپنے شوہر کے سامنے ہے، جو کرنا بھی آپ کو چاہیے، اور آپ کے اوپر شوہر کا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے۔ اور شوہر سے ہٹ کر اگر گھر سے آپ باہر چلی جاتی ہو اور اس طریقے سے بناؤ سنگار کرتی ہو تو یہ آپ کے لیے ناجائز ہے، یہ آپ کے لیے گناہ ہے، یہ ایک تکبر اور غرور ہے جو آپ نے اپنے دل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بظاہراً وہ شریفہ بنا لیتی ہے اور اپنے آپ کو بڑی پردی والی بنا لیتی ہے، تو اگرچہ وہ محفل میں جا کر اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی، لیکن پھر بھی دوپٹے کے اندر ہی انگلیوں سے اس طریقے سے خارج کرتی رہتی ہے تاکہ کوئی جو ہے نا میرے زیور کو دیکھے، میرے دوپٹے کو دیکھے، یا کبھی اس طریقے سے کانوں پہ ہاتھ لگاتی ہے تاکہ میری کوئی بالیاں دیکھ لے، اور اسی طریقے سے کبھی ایسی حرکت کر جاتی ہے کہ جیسے کہ ہاتھ کے اوپر چوڑیاں ہیں تو وہ کوئی دیکھ لے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو صرف اور صرف دکھانا ہے، اور اس دکھانے کے غرض سے یہ عورت باہر گئی اور اپنا بناؤ سنگار کر لیا تاکہ لوگ میری تعریف کریں، اور گھر میں ایسی رہتی ہے جیسے کہ جناب صدیوں میں اس نے کبھی پانی نہیں دیکھا، اور صدیوں میں کبھی اس نے اچھے کپڑے نہیں دیکھے، اور پھر عورتیں یہ بہانہ کرتی ہے کہ نہیں ہم تو گھر میں اصل میں اس طریقے سے رہتے ہیں، باہر جاگنے کے لیے ہم اس لیے نئے کپڑا تبدیل کر لیتے ہیں، بناؤ سنگار کر لیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ان کے گھر پہ کپڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک جوڑا ہمارا تو باہر کے لیے ہونا ہی چاہیے،
یہ انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوتا ہے. تو اگر ایک جوڑا آپ کے لیے باہر جانے کا ہونا ہے یا آپ نے ایک بہانہ بنا لیا، تو اگر آپ نے اس جگہ 2-3 مرتبہ جانا ہے تو پھر یہ کہ آپ اسی ایک جوڑے میں روزانہ جاتی رہے، لیکن نہیں، ہر دن کے لیے وہ پھر نیا جوڑا تبدیل کرتی ہے. اور اگر جوڑا نہ ہو تو کم از کم یہ کہ ہر دن کے لیے ایک دوپٹہ تبدیل کر لیتی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جناب یہ وہی جوڑا نہیں ہے، یہ الگ قسم کا جوڑا ہے. اب اگر آپ نے یقیناً اس طریقے سے کرنا ہے تو اپنے گھر میں رہ کر بھی آپ جوڑے تبدیل کرتے رہیں، آپ اپنے گھر میں رہ کر بھی بناؤ سنگار کرتے رہیں. آپ دیکھیں اسی چیز کو دیکھ کر ہماری ازدواجی زندگی کے اوپر فرق آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو دیکھا کہ ان کی بناؤ سنگار نہیں تھے، عجیب قسم کی کیفیت تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ کیا آپ کے شوہر نہیں ہے، گھر پہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کی بات کا مقصد یہ تھا کہ یعنی آپ کے شوہر گھر پہ نہیں ہے، سفر پہ ہے، اس لیے آپ بناؤ سنگار نہیں کرتی. اب آپ دیکھیے کہ ایک عورت بناؤ سنگار اپنے شوہری کے لیے کرتی، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو بناؤ سنگار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وہ ایک تعزیت میں بیٹھی ہوئی، اور بناؤ سنگار وہ تو اسی کے لیے ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو اسی اس کو بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اسی ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے گھر کی صفائی ستھرائی، اور اسی طریقے سے وہ کام جس کی وجہ سے گھر کا شوہر، بیوی کا شوہر وہ خوش ہو جائے اور اس کی مزاج کو اچھا لگے. اب ظاہر ہے کہ پاکی صفائی اور ستھرائی ہے، اب یہ ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اچھی لگتی ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو پاکی اچھی لگتی ہے کہ اللہ رب العزت یحب التوابین و یحب المتطہرین، پاکی کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں. تو ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے.